السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت اتر پردیش یو پی ضلع سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ انگوٹھی میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں کیا اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اور پتھر والا انگوٹھی پہننی جائز ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ کسرا و قیصر نجاشی کو خط لکھے جائیں تو کسی نے یہ عرض کی کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے، تو سرکار دو عالم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں یہ نقش تھا محمد الرسول اللہ۔ امام بخاری کی روایت میں ہے کہ انگوٹھی کا نقش 3 سطر میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول اور تیسری میں اللہ۔ اور جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی انگوٹھی کا نگینہ زمرد کا ہوتا ہے یا پھر عقیق کا نگینہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا پیتل کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا تانبے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا لوہے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا پتھر کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پتھر کی انگوٹھی سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے تو آپ کے پوچھنے کا پورا مقصد ظاہر بات تو یہ کہ آپ نے پتھر سے کیا مراد لیا ہے۔ نگینے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، جو انگوٹھی کے جو اوپر والے حصے میں پتھر کا لگا رہتا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا پھر جو انگوٹھی کی گولائی رہتی ہے اس گولائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پوچھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے، یا تو آپ گولائی کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے یا تو پھر آپ نگینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کے دونوں باتوں کا جواب میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے نگینے والی انگوٹھی کا مسئلہ سن لیں۔ جو اوپر نگینہ لگا رہتا ہے وہ گولائی کی کوئی سونے کی لگاتا ہے، کوئی پتھر کی لگاتا ہے، کوئی چاندی کی لگاتا ہے، کوئی لوہے کی، کوئی تانبے کی لگاتا ہے، لیکن اس میں جو پتھر لگا رہتا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر مسئلے کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت جلد پہنچ جائے اور آپ کا علم بھی بڑھتا جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مرد کے لیے صرف ایک ہی انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو اور ایک نگینے والی ہو، وہ بھی چاندی کی ہو، تو اس انگوٹھی کا پہننا جائز ہے۔ اس میں کسی بھی رنگ کا پتھر لگا ہو سکتا ہے، عقیق کا، یاقوت کا، فیروزہ کا، ان میں سے کوئی بھی پتھر ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی پتھر آپ لگا سکتے ہیں، لیکن چاندی کی گولائی جو ہو وہ چاندی کی صرف اور صرف چاندی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم کی ہونی چاہیے۔ ایک انگوٹھی ایک نگ والی مرد کے لیے جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات چاندی کی انگوٹھی میں جو پتھر لگا ہوا رہتا ہے، تو کیا اس پتھر سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر بھی ہے کہ نہیں ہے، جسمانی روحانی طور پر اس کا کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ تو دیکھیں اس کے حوالے سے بعض احادیث اور بعض شروحات سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس طرح دوائیں اثر کرتی ہیں اسی طرح ان کے بھی کچھ اثرات ہیں، لیکن یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس پتھر کو انگوٹھی میں لگا کر پہننے سے کوئی فائدہ یا کسی بیماری سے شفا مل رہی ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اس پتھر کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا، بلکہ یہ عقیدہ رکھیے کہ شفا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کیونکہ حقیقت میں وہی اثر پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی نے اس پتھر میں تاثیر پیدا کیا اور اس پتھر کو وسیلہ بنا دیا جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا، بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا ہے بلکہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ دوائی شفا نہیں دے سکتی، شفا کی تاثیر اس میں اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس پتھر سے بھی اگر فائدہ پہنچے تو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں تاثیر پیدا کی ہے، حقیقی اثر پیدا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس پتھر کو وسیلہ بنا سمجھتے ہیں کہ کس پتھر کی کیا کیا خصوصیت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان لکھتے ہیں کہ انگوٹھیوں میں عقیق کا نگینہ پہنو کیونکہ یہ برکت والا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ایک دوسری روایت میں جو حضرت انس ہی سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو، عقیق کا پتھر نگینے میں لگایا کرو، کیونکہ یہ فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے، یعنی غربت کو دور کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس انگوٹھی میں پیلا یاقوت لگا ہو پھر وہ پتھر طاعون کی بیماری سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 185 پر یہ روایت موجود ہے. فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308 پر یہ موجود ہے کہ حدیث میں عقیق کی خوبی بیان ہوئی ہے. جو اسے پہنے گا اس کو ہر قسم کی بھلائی ملے گی اور فرشتے اس سے محبت کریں گے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ دل مد مقابل کے وقت سکون میں رہتا ہے اور اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ نکسیر پھوٹنا یعنی ناک سے جو خون گرتا ہے اس کو نکسیر پھوٹنا کہا جاتا ہے. تو نکسیر پھوٹنا اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو عقیق پتھر کی یہ خاصیت بتائی گئی ہے. تو ان حدیثوں سے پتا چلا کہ عقیق کی انگوٹھی سے یاقوت کی انگوٹھی سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے. لیکن عقیدہ آپ کو یہی رکھنا ہے کہ حقیقی تاثیر دینے والا اللہ تعالی ہی ہے اور اس پتھر کو اللہ تعالی نے شفا کے لیے یا برکت کے لیے وسیلہ بنا دیا ہے. حقیقت میں اس کے اندر کچھ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ طاقت ڈالی ہے. یہ تو ہو گئی نگینے کی بات. لیکن اگر آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ گولائی ہی پتھر کی ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے, کیا اس سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے پوچھنے کا مقصد پتھر کی گولائی ہو تو اس کے بارے میں صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے یشب اور عقیق کی انگوٹھی جائز بتائی اور بعض نے ہر قسم کے پتھر کی انگوٹھی کی اجازت دی اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں. یعنی کچھ نے کہا کہ جو پتھر کی گولائی ہوتی ہے وہ پہننا جائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عقیق اور یشب بھی ایک قیمتی پتھر کا نام ہے. تو بعض نے کہا کہ یشب اور عقیق کی انگوٹھی جائز ہے اور بعض نے کہا کہ ہر قسم کے پتھر کی انگوٹھی جائز ہے. بعض نے عقیق ہو یشب ہو پتھروں سے منع فرمایا ہے. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چاندی کے سوا ہر قسم کی انگوٹھی سے بچا جائے, خصوصاً جبکہ صاحب ہدایہ جیسے جلیل القدر کا میلان ان سب کے عدم جواز کی طرف ہے یعنی ناجائز ہونے کی. حوالہ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 426. المختصر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد صرف ایک ہی انگوٹھی وہ بھی چاندی کی وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہو یہ جائز ہے اور اس میں نگینہ کوئی بھی پتھر کا لگا ہو یہ بالکل جائز ہے. اور بالکل پتھر کی انگوٹھی ہو یعنی گولائی پتھر کی ہو تو اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے. اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ کسی نے کہا جائز ہے, کسی نے عقیق اور یشب کو کہا جائز ہے, کسی نے بالکل منع کیا. بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے. مرد حضرات چاندی کی ایک انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا سے کم اور اس میں جو چاہیں آپ پتھر لگا لیں یہ بالکل جائز ہے. امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب آپ کو مل گیا ہوگا. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.